اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ عہد و پیمان، سوری ہم آگے آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، یعنی منافقت کا روگ، صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، مدینے کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھروں پر اندر جا کر کوئی حملہ کر دے گا، تو جب سے تم شہر کے دہانے پہ کھڑے ہو تو کہاں سے تمہارے گھر خطرے میں تھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ ان کے گھر کوئی خطرے میں نہیں تھے، بلکہ وہ صرف بہانہ بنا کر تم سے رخصت لے رہے تھے۔ دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی، یعنی جب تم نے پیٹھ پھیر دی تو تمہاری تو پھر پکڑ ہوگی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہیں بخشے گا، یعنی کہ انسان اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا، نہ ہی وہ اپنے قتل سے بھاگ سکتا ہے۔ اگر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قتل یا اس کی موت لکھ دی ہو تو وہ اسے کہیں پر بھی آ کر رہے گی۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا اگر اس کے نقصان کے در پر ہو جائے تو وہ سب مل کر بھی کیا ہوں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 18۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جیسے کہ منافقین جو ہوتے ہیں وہ ہر بار کیا کرتے تھے؟ اس میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کو لیتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے منافقوں میں سے جو صرف اپنے لسٹ میں نام پیدا کرنے کے لیے، لسٹ میں نام ڈلوانے کے لیے کہ کہیں جب غنیمتیں بٹیں تو پھر ہم بھی کیا ہو جائیں، اس کے حصے دار ہو جائیں، تو وہ اپنا نام لکھوا دیتے ہیں اور اصل میں وہ جنگ نہیں کیا کرتے۔ جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح سے دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں، یعنی ویسے تو مطلب کٹتے پھرتے ہیں، تم سے بچتے ہیں، اور جب ایسا کچھ فائدہ دیکھتے ہیں تو مطلب ایسی باتیں، چکنی چکنی باتیں کریں گے، چپڑی باتیں کریں گے کہ جیسے ان سے زیادہ خیر خواہ ہمارا کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ بھی گئے نہیں ہیں، حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ چلے گئے ہیں میدان جنگ چھوڑ کر تو وہ بہتر ہی ہوا تمہارے حق میں، کیونکہ وہ لوگ بزدل تھے، اور وہ جو اصل ایمان والے ہیں ان کے بھی ایمانوں کو کمزور کریں گے اور ان کے ایمانوں کو ڈگمگا دیں گے۔ ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بدوؤں یعنی دیہاتیوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ جائیں اور وہیں سے معاملات پوچھتے رہیں، جیسے کہ پیچھے بیٹھ کر کوئی سٹوری پوچھتا رہتا ہے اور کامنٹری سنتا رہتا ہے،
بس وہ ان کا یہی معاملہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی ہمتوں کو پست کیا کرتے ہیں. تو ان کا جنگ میں نہ ہونا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اس سے کہ وہ جنگ میں رہیں اور لوگوں کو بزدل بنائیں اور لوگوں کو ان کی ہمتوں کو پست کریں. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین اسوہ بنا دیا، ایک بہترین اگزامپل بنا دیا ہمارے لیے کہ بندے ان کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو آسان کریں، اپنے جو معاملات ہیں ان کو آسان کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں تاکہ وہ فلاح پانے والوں میں ہو جائیں. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین اسوہ حسنہ رکھتی ہے. آیت نمبر 31 میں اسوہ حسنہ لمن کانا یرجو اللہ سے جو ملنے کی، ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ نبی کے طریقے پر چلے. اب وہ جس طریقے سے یہ ہوا تھا نا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر تھے وہ کیا تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جو ڈریسنگ تھی اور وہ جو ان کا جو حلیہ تھا وہ طے کر کے مطلب پورا پہن کر آئے تھے، ویسے ہی گیٹ اپ میں آ گئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، اسلام سے، اور پھر جو انہوں نے اجازت مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی عزت کا خیال رکھا تو اللہ نے ان کو اسلام سے نواز دیا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم کاپی کرو. دیکھیں اسلام اجازت دیتا ہے کاپی کرنے کی، اور کاپی کس کی کرنی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جتنا ہم ان کی کاپی کریں گے اس قدر زیادہ ہم کیا ہوں گے، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے، اور حبیب کی ہر ادا جو ہوتی ہے محب کو پسند ہوتی ہے، اور محب کی جو لوگ ادا اختیار کرتے ہیں تو محب کو اس محبوب کی ادا اختیار کرنے والے بھی پسند ہوتے ہیں. تو یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بہترین اسوہ بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسوہ حسنہ بنا دیا ہمارے لیے. تو جس قدر ہم ان کی راہ پر چلیں گے، جیسا ہم ان کا مطلب حلیہ مبارک اختیار کیا کرتے تھے ویسا اختیار کریں گے، جیسے وہ بولا کرتے تھے ویسے بولنے کی کوشش کریں گے، جس طریقے سے وہ زندگی کو گزارا کرتے تھے، گزر بسر کیا کرتے تھے، ویسے طریقے اختیار کریں گے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو ان کے محبوب کی نقل کرنے والوں سے بھی محبت فرمائیں گے. تو اس میں ایک اسوہ بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت کے امیدوار ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جنگ میں اپنے فرشتوں کی امداد بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایمان والوں کے ایمان جو ہوتے ہیں مزید مضبوط ہو جایا کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد جب اترتی ہے تو ایمان کی پختگی ان کو حاصل ہوتی ہے. ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مؤمنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، یعنی یہودیوں کا، جو بنو قریظہ کے تھے، وہ یہودی جب لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے تو جن لوگوں نے ان یہودیوں کا ساتھ دیا، مطلب مدینہ کے لوگوں نے، اللہ ان کے گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. بعد میں ایسا ہوا کہ ایمان والوں کو فتح نصیب ہو گئی اور بنو قریظہ میں سے ان کو آدھے گروہ کو کیا کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا یہودیوں کو،
اور کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کسی کو باندی بنا لیا گیا. اس طریقے سے بنو قریظہ پر بھی یہ جو ایمان والے تھے قابض آ گئے. اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو تم نے، اس نے تم کو ان کے زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو یہود تھے، یہ جو آ کر بس گئے تھے، یہ جو مدینے کے آؤٹ اسکرٹ میں آ گئے تھے، جو پورے باہر کی طرف آ کر جب ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا مار پیٹ کر، اور ان کو نکال دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا جو کیخورس نے، اور سارا کچھ پھر ان کو بعد میں بچایا تھا. تو یہ سارے جب آ کے جو مدینہ کے چاروں طرف بس گئے تھے، تو یہ پلاننگز کیا کرتے تھے ایمان والوں کے خلاف، اور یہ اسلام کو قبول کرنے پر راضی نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان سے جب جنگ ہوئی ہے، تو یہ جو بنو قریظہ کے ساتھ جو مدینہ والے مل کر لڑے تھے، ان کو زبردست شکست حاصل ہوئی، اور یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، ان کو آدھوں کو نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور آدھوں کو قید کر لیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیویوں سے کہو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. یعنی کہ اگر تم دنیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتی ہو، تو تمہارے لیے پھر میرا ساتھ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے اس پر آخرت کو مقدم رکھنا چاہیے، دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دینا چاہیے. یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے، اور ازواج مطہرات سخت پریشان ہو چکی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا کہ اتنے فاقے سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل کر دی کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہو تو میں ایسا کرتا ہوں، تم کو رخصت کر دیتا ہوں، یعنی کہ تم کو طلاق دے کر الگ کر دیتا ہوں، پھر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقے سے آگاہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نافرمانیاں کر رہی تھی، نعوذ باللہ. وہ صرف ایک طریقے سے بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا جب امتحان لیا ہے، تو نبیوں کی بیویوں نے بھی فاقے کیے ہیں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور تم میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج مطہرات جو تھی معاذ اللہ کسی فحش حرکت کا اندیشہ تھا ان سے، نعوذ باللہ، بلکہ ان کو یہ احساس دلانا مقصد تھا کہ تم ساری امت کی مائیں ہو، اس لیے اپنے مرتبے کو سمجھو، اور پھر اپنے مرتبے کے گرا ہوا کو، مطلب ایسا کوئی کام نہ سرزد ہو جائے جس سے مرتبے پر تمہارے آنچ آ جائے. تم امت کی مائیں ہو، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، دوہرا عذاب ہے. اگر تم کوئی گناہ کر دیتی ہو تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے، اور اگر تم کوئی نیکیاں کرتی ہو تو تمہارے لیے دوہرا اجر ہے. تو یہاں پر الحمدللہ، یہاں پر سورہ جو جز نمبر 22 ہے، 21 ہے، وہ مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اب ہم جز نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. 22. اعوذ باللہ من الشیطان